ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہوشیار، قوانین کی خلاف ورزی پر لائسنس معطل، بھاری جرمانے ہوں گے۔ اوور لوڈنگ پر 2000 سے 15000 تک جرمانہ ہوگا۔ ون وے کی خلاف ورزی پر 2000 سے 15000 تک جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ خطرناک ڈرائیونگ پر 3000 سے 15000 تک جرمانہ ہوگا۔ پریشر ہارن پر 2000 سے 10000 تک جرمانہ کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کی بھجوائی گئی اسمبلی جلد کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا راج، چینی، آٹے اور چکن کے بعد گھی، آئل بھی مہنگا۔ درجہ اول کا گھی اور آئل بنانے والی کمپنیز نے قیمتیں بڑھا دی۔ گھی 5 اور آئل 6 روپے لیٹر مہنگا۔ 16 کلو گھی کی پیٹی 8550 روپے کی ہو گئی۔ دوسری طرف برائلر مارکیٹ گر گئی، گوشت 36 روپے سستا ہو گیا۔ پنجاب میں سیلاب 86 ارب کا کباڑہ کر گیا، گھروں کو سب سے زیادہ 47 ارب کا نقصان ریکارڈ، 33 ارب 98 کروڑ کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ سروے کے بعد لاگت میں اضافی متوقع ہوگا۔ زرعی پاچپا قیمت میں 4.5 ارب کی رعایت تجویز، جلد سروے ہوگا۔ مکمل ڈیٹا آنے پر حتمی رپورٹ تیار ہوگی۔ حکومت کا بارش کے متاثرین کے لیے بھی بڑا فیصلہ، بارش متاثرین کو بھی سیلاب متاثرین جیسا پیکیج ملے گا۔ گھروں، زرعی رقبے کی تباہی، مویشیوں کی ہلاکت پر معاوضہ ملے گا۔ بارشوں سے 3000 گھر جزوی، 200 گھر مکمل تباہ ہوئے۔ کسانوں کو بھاری نقصان پہنچا، مالکان کو مالی امداد دی جائے گی۔ روڈا کی راوی پر بند باندھنے کے منصوبے پر بڑی پیش رفت، بند باندھنے کے فیز 2 اور 3 پر فوری کام شروع کر دیا۔ کانٹریکٹرز کو 1 سال میں 4 لاکھ کیوسک تک کا ریلا برداشت کرنے والا بند بنانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ بند کی اونچائی 30 فٹ تک بڑھانے کا فیصلہ۔ سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام کا دوسرا فیز، پنجاب میں 9500 ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے کوڑا اندازی۔ وزیر اعلیٰ نے بٹن دبایا، کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ تہانوں مبارکباد واسطے فون کیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کامیاب کاشتکار محمد عاشق سے گفتگو۔ فیز 2 کے تحت 20000 ٹریکٹر پر سبسڈی دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے لہر منصوبے میں بڑی پیش رفت، موچی گیٹ، شناوالا، ٹیکسالی، ناصر باغ میں پارکنگ پلازوں کی تعمیر کی راہ ہموار۔ محکمہ بلدیات نے 24 ارب روپے کی ایڈمنسٹریٹو منظوری دے دی ہے۔ تکمیل کی تاریخ جون 2027 مقرر کر دی گئی۔ صنعت کاری سرمایہ کاری کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام، اسپیشل اکنامک زونز پہ کام کے لیے بڑا ریلیف پیکیج دینے کا فیصلہ۔ لینڈ کنورژن چارجز سے استثناء کی منظوری پنجاب کابینہ دے گی۔ کابینہ کمیٹی قانون سازی کی سفارشات پنجاب کابینہ کو ارسال۔ ڈیولپمنٹ ایجنسی اسپیشل اکنامک زونز پر لینڈ کنورژن چارجز وصول نہیں کرے گی۔ ٹرانسفر کے آرڈرز پر عمل درآمد نہ کرنے کا معاملہ، نافرمانہ اساتذہ کے خلاف پیڈا ایکٹ پر کارروائی ہوگی۔ مزید تعیناتی اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست نہ دینے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ سی ای اوز کو سرپلس اساتذہ کی نشاندہی اور رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ سیرین ایئر لائن کو طیاروں کی کمی کا سامنا، جدہ سے لاہور عمرہ زائرین کی واپسی مشکلات کا شکار۔ 18 ستمبر کو جدہ سے آنے والی سیرین ایئر کی پرواز تاحال لاہور نہ پہنچ سکی۔ متاثرہ زائرین ہوٹل میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 کا نفاذ، معدنی شعبے کی ترویج کے لیے نیا ریگولیٹری فریم ورک تیار۔ صوبائی اور وفاقی سطح پر معدنی قوانین میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا فیصلہ۔ بڑے منصوبوں کے لیے ماحولیاتی اثرات کی رپورٹ لازمی قرار دے دی گئی۔ نیشنل منرل ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جرمن ادارے کے وفد کی ملاقات۔ ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی سربراہی جرمن ڈاکٹر اسٹیفن مائیکل نے کی۔ بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اصولی اتفاق۔ ڈاکٹر اسٹیفن مائیکل نے کینسر کے مریضوں کے لیے حکومت کی کاوشوں کو سراہا۔ سعودی عرب کے 95 قومی دن کے مناسبت سے تقریب، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سعودی سفیر کے ہمراہ سعودی عرب کے قومی رقص میں شرکت کی۔ سلیم حیدر نے کہا، پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے سے نئی تاریخ رقم ہوئی۔ دفاعی معاہدہ دنیا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
محکمہ صنعت اور ہانگ کانگ ٹریڈ کونسل میں معاہدہ، صوبائی وزیر شافع حسین اور کنٹری ہیڈ وہاب طارق نے دستخط کیے۔ ہانگ کانگ، چین اور خطے کے دیگر علاقوں کے سرمایہ کاروں کے مابین روابط بڑھائے جائیں گے۔ شافع حسین بولے، نئی سرمایہ کاری لانا میرا مشن ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، سیوریج کے جدید لائننگ پائپ کی مینوفیکچررز کی بریفنگ۔ ذیشان رفیق نے کہا، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نئے معیارات متعارف کروائے گا۔ لائننگ پائپ والی ٹیکنالوجی پہلی بار پاکستان میں لائی جائے گی، نئی مقامی صنعت کو فروغ ملے گا۔ سی ای او سی بی ڈی عمران امین کی زیر صدارت اجلاس، نواز شریف آئی ٹی سٹی کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ رواں ماہ کے اختتام پر این ایس آئی ٹی سٹی میں اسفالٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ بولے، منصوبے کی بروقت تکمیل ہماری اولین ترجیح ہے۔ شہری خوبصورتی اور اربن فلڈنگ کی روک تھام میں اہم پیش رفت، سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین کی ہدایت پر روڈ لیول اسٹڈی مکمل۔ ٹیپا حکام نے یکساں روڈ لیول، گرین بیلٹس، پلنتھ لیول پر تکنیکی رپورٹ تیار کی۔ تفصیلی رپورٹ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے لیے سمری میں شامل۔ یو ای ٹی کی سنڈیکیٹ کمیٹی کا 498واں اجلاس، ایم پی شعیب صدیقی کی بطور ممبر شرکت۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ یونیورسٹی کے حوالے سے اہم اکیڈمک اور انتظامی امور پر تفصیلی بحث مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دروگہ والا اکبر کالونی میں سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر کے کام کا آغاز، ایم پی ملک وحید نے افتتاح کیا۔ سیوریج، صاف پانی سمیت دیگر ترقیاتی کام ہوں گے۔ مطلوب جٹ محمد منشا، طارق محمود، منور حسین، شہزاد تنویر، محمد انیس کی شرکت۔ صحافی کالونی فیز 2 کی اراضی کی خریداری کے لیے رقم جاری، محکمہ خزانہ کی جانب سے 40 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ رقم راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دی جائے گی۔ روڈا کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد بیلٹنگ کا عمل شروع ہوگا۔ ویتنام کے سفیر کا دورہ لاہور چیمبر، اعزازی قونصلر رضوان فرید بھی ہمراہ تھے۔ فام تمان نے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے پر زور دیا۔ بولے، ویتنام پاکستان کے ساتھ ترجیحی تجارتی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر میاں ابو ارشاد انجینئر خالد عثمان نے بھی خطاب کیا۔ شوگر ملز کے ایف بی آر کی جانب سے چینی کی فروخت پورٹل کے ذریعے روکنے پر تحفظات۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مطابق درآمد چینی کی فروخت اور قیمت پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو کھلا تضاد ہے۔ اس قسم کی پالیسی سے مارکیٹ میں شدید بحران پیدا ہوگا۔ حکومت تمام شوگر ملز کو چینی فروخت کرنے کی اجازت دے۔ سینٹ اینتھونی ہائی اسکول میں جاب فیئر کا انعقاد، چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی کی شرکت۔ جاب فیئر میں 20 سے زائد کمپنی سے اپنے سٹالز لگائے۔ سینٹ اینتھونی ہائی اسکول کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ ڈی ایچ ایم میں گرینڈ فیسٹا بائی آمینہ گروپ کا انعقاد، نمائش میں 40 سے زائد سٹالز، عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ کپڑے، جوتے اور شادی بیاہ کی اشیاء کے دیدہ زیب سٹالز لگائے گئے۔ کھانے پینے کے رنگا رنگ سٹالز بھی توجہ کا مرکز، عوام کے لیے شاندار آفرز کا اعلان کیا گیا۔ رواں سال کا دوسرا سورج گرہن کل ہوگا، پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن پیسیفک، اٹلانٹک، انٹارکٹیکا کے کچھ حصوں میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 پر ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دبئی میں آئی سی سی اکیڈمی آمد، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم سے ملاقات۔ ٹیم مینیجر نوید اکرم چیمہ، کپتان سلمان آغا سے ملے۔ محسن نقوی نے قومی ٹیم کی پریکٹس دیکھی، بھارت کے خلاف اہم میچ کے لیے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کا بیس بال فیڈریشن کو شوکاز، بغیر این او سی چینی تائپے ایونٹ میں شرکت پر اعتراض اٹھایا گیا، جعلی دستاویزات جمع کروائے گئے، فیڈریشن نے ذمہ داری پوری نہیں کی، قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔